3.5 مرلے پر گھر ہے اور اس کا گیٹ جو ہے نا ڈارک براؤن کلر کا گیٹ، اور آپ نے یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری بات سننی ہے، صحیح ہے؟ اس گیٹ سے اندر آؤ تو گیراج ہے چھوٹا سا، 7 سیڑھیاں ہیں، ساتھ ہی سیڑھیاں چھت پہ جانے کے لیے۔ اچھا، گیراج سے کے سامنے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ ہے۔ ٹی وی لاؤنج میں 2 صوفے چھوٹے والے، ایک بڑا صوفہ، درمیان میں ٹیبل، کونے میں ایک جھولا پڑا ہے، دیوار پر ٹی وی لگا ہے اور پھول جو نہیں ہوتے وہ ڈیکوریشن پیس وہ ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک، خوش باش، ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ اور سیکنڈ وائف چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، جو بھی کوئی نیو دیکھ رہا ہے لازمی سبسکرائب کر دینا۔ اور اچھا، اور 2 کمرے ہیں سامنے، اور ایک کمرے میں جو ہے نا ایک ڈبل بیڈ لگا ہے اور کھڑکی میں روم کولر سیٹ ہے، ساتھ پاؤں کی طرف جو ہے وہ 2 چیئر پڑی ہیں بیٹھنے کے لیے، ساتھ دیوار میں الماری بنی ہے، اسی کے اندر شیشہ بنا ہوا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے الماری کے اندر شیشے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ نہ تصور کرتے جاؤ، جو بھی یہ سن رہا ہے میری بات، شیشہ لگا ہے اور دراز ہیں۔ اچھا، ان الماریوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں، ایک طرف جو ہیں وہ تھوڑے اچھے والے ہیں، ایک طرف جو ہے نارمل والے ہیں، اور اس میں دراز ہیں، دراز میں ضرورت کی ہر چیز ہے۔ اور دوسرے بیڈ روم میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا بیڈ روم جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 بیڈ پڑے ہیں سنگل، اور اس میں بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے روم کولر سیٹ ہے، اور اس میں بھی اسی طرح الماری ہے کپڑوں والی اور شیشہ بنا ہے۔ باقی بچوں کے کھلونے، بھالو وغیرہ جو بھی ٹیڈی ہوتے ہیں، جو بھی گڑیا وغیرہ وہ رکھی ہوئی ہیں کونے پر۔ اچھا، اس کے بعد ٹی وی لاؤنج کا بتا دیا، وہاں پہ بھی ٹی وی، جھولا، صوفے سب کچھ ہے۔ اور اب کچن میں آ جاتے ہیں۔ کچن جو ہے اس میں کیبنٹ بنے ہیں، اس میں بھی اللہ کا دیا ہوا مطلب سامان جو بھی کھانے پینے کا ہوتا ہے وہ سارا پڑا ہے، فریج بھی اسی کے اندر ہے کچن میں۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہسبینڈ کی وائف اور ہسبینڈ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، یہ انہوں نے جوتیاں میٹرو سے لی تھی، یہ تو مجھے آج پتہ چلا جب یہ چینج کرانے جا رہی ہیں تو ہسبینڈ ان کو کہہ رہے تھے ہم یہ لے کر آئے تھے، تو یہ تو پرچی کہاں ہے اس کی، یہ ہسبینڈ نے شاید لے کے دی ہوں گی۔ ایک انہوں نے جوڑا لیا تھا اسٹائلو سے، ایک میٹرو سے، اور وہاں پہ یہ وہاں چینج کرانے جا رہی ہیں، اور ساتھ انہوں نے اپنا وہ کارپیٹ صاف کرنے والی مشین لینی ہے، اور ساتھ انہوں نے چادریں زمین والی اور کرسیاں لینی ہیں، مطلب اپنی شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں۔ اور میں نے کہا ہسبینڈ کو میرا روم کولر بھی لے کے آئیے گا لازمی، اور میری بیٹی کے لیے بھی چیئر لے آئیے گا چھوٹی۔ تو میرے اوپر کمرہ تو ایک ہی آپ کو نے دیکھا ہوا ہے، اس میں کیا کچھ رکھوں گی، تو اس لیے میں نہیں منگاتی کچھ بھی، تو منگاتی کیا، بس اب اگلی بات آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ وہاں جا رہے تھے، اور جوتیاں بھی یہ میں پہلے ہی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں یہی سوچ رہی تھی اب اس کو پھر میں نیگیٹو سوچ ہی کہوں گی، شاید میرے ہی دماغ کا کیڑا ہے کہ میں نے ہسبینڈ کو جوتی میں نے مانگی ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹی سی تنگ گلی سے سیل کی دکان سے لے دی ہے، اور اپنے مسز کو وہ میٹرو اسٹائلوں سے نیچے چیز لے کر ہی نہیں دیتے۔ اب یہ ویڈیو وہ دیکھیں یا ان کی بہن دیکھیں، جو بھی دیکھے، میں بات منہ پہ ہی کرتی ہوں، اور میں ان کے منہ پہ بھی یہی کہتی ہوں میاں بیوی کے، جب یہ کہتے ہیں کہ تم ویڈیوز میں کیا ڈالتی ہو، کل بھی یہی بات ہوئی، میں نے کہا میں سچائی ڈالتی ہوں، بات ہے صاف، بھلے کسی کو بری لگتی، جو بھی گھر میں ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں، صاف اور سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں میں۔ تو یہاں پہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، یہ ان کو کال کر رہی تھی، راستے میں یہ ایک مطلب ان کا بائک بھی ہوگا ان کا بھی، تو یہ یہاں وہاں پہ جا رہے تھے، ابھی تک وہیں ہیں، میں گھر میں ہوں، اور ہسبینڈ کی بچیاں گھر میں ہیں اور جنت ہے، باقی بیٹے نے آج دکان کھولی ہوئی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس گھر کی طرف جس کا میں آپ لوگوں کو ٹور کروا رہی ہوں۔ تو اچھا، باہر جو گیراج ہے نا اس میں گملے پڑے ہوئے ہیں، اور پھولوں والے جو ہوتے ہیں، بیل ہوتی ہے وہ، اور کمرے بھی ماشاءاللہ صحیح پیارے، روشن، خوبصورت، ٹھنڈے، سردیوں میں جو اچھا اس کا اوپر پورشن بھی ہے اور سیم ہی ہے، وہ رینٹ پر لگا ہوا ہے، صحیح ہے، اس کا رینٹ بھی مہینے کا اتنا مل جاتا ہے کہ انسان بل وغیرہ گیس کے اور بجلی کے دے کے تو فیسیں بھی بچوں کی دے سکے، تو وہ رینٹ پر لگا ہوا ہے مکان۔ اور یہ سب کچھ نا
یہ جو گھر ہے نا یہ میرے تصور کا گھر ہے. یہ میں کل لیٹی تھی نا, جب یقین کرے جب بندہ کسی کے گھر کوئی کام کرتا ہے نا, تو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ میرے سوکن گھر نہیں ہے, تو میں نے ہانڈی بنائی, برتن دھوئے, سب کچھ. تو اس پہ انہوں نے آ کے مجھے شکریہ میرا ادا کیا تھا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کیا, انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ان کو یہ قدر تو ہوئی کہ میں نے کچھ کیا ہے. پہلے تو وہ آئیں تو میں بیٹھ گئی تھی, صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو غصے سے کہتی ہیں کیا کرتی رہی ہو ماں بیٹیاں, کچھ بھی نہیں صبح سے کیا, کچھ چٹنی بنا دیتی. ہم لوگوں نے روٹی کھانی تھی کیونکہ سب کے سب کٹھے آئے تھے, چاروں بچے اور وہ میری سوتن کٹھے آئے تھے. گاڑی میں جاتے آتے ہیں نا اسکول, یہ جو گاڑی ہسبینڈ کی ہے, تو وہ کٹھے آئے تھے. پھر ہسبینڈ بھی تھوڑی دیر بعد دکان بند کر کے آگے, سب تھے کھانے پہ, تو سب نے کھانا کھانا تھا, تو میں نے کھانا بنانا تھا, لازمی بات ہے. تو کہتی ہیں تم چٹنی بنا دیتی. میں چپ بیٹھی. میں نے کہا کچن میں جائیں گے خود ہی پتہ چل جائے گا, کیونکہ کچن میں کافی یہ لوگ برتن چھوڑ کر گئی تھی, سارا کام چھوڑ کر گئی تھی, تو وہ میں نے سارا کام کیا تھا. کچن بھی صاف کیا تھا, ہانڈی بھی بنائی تھی, کمرہ بھی ان کا صاف کیا, سب کچھ کیا. تو یہ مجھے باتیں سناتی رہی, میں چپ کر کے بیٹھی رہی. پھر بس اتنا ہی کہا کہ تم چٹنی بنا دیتی, ہم اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں. پھر کہتی ہیں اچھا میں کچھ پکا لیتی ہوں. جب کچن میں گئیں تو ان کو سرپرائز ملا, پھر ان کو اچھا بھی لگا, اور میرا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اچھا یہاں پہ یہ میں روٹی بنا رہی ہوں, یہ جنت کی ہے, اور ڈائٹنگ والے سن لیں. اس کے بعد میں چھوٹی سی روٹی ڈالوں گی جو میری ہوگی, اس میں سے میں نے چھوڑ دی کیونکہ دانتوں میں بہت درد ہوتا ہے. جب سے عید گزری ہے میرے دانتوں میں بہت درد ہے, دونوں سائڈ پہ, کچھ بھی کھایا نہیں جاتا. اچھا اب آپ میرے گھر کا ٹور کر رہے تھے, تو یہ میرے تصور کا گھر ہے. یقین کرے جب کسی کا طنز سنتی ہوں میں, کل لیٹ کے تصور میں نا اوپر چرپائی پہ لیٹی تھی, تو جب ممٹی کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی, میں کہتی ایسا گھر ہو, اس میں ایک کمرہ میری تینوں بیٹیوں کا ہو جس میں 3 بیڈ تھے, اور دوسرا میرا, اور اس میں ضرورت کی ہر چیز ہو. اچھا ان میں نے روم کولر سیٹ کر لیے تھی, اے سی اس لیے نہیں کی ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو تو اللہ پاک ضرور دیتا ہے. میں بس ویسے ہی پورا مانگ رہی تھی. آپ لوگ بھی کہو گے کہ کیسے یوٹیوب پر ہے, بس میں ہر بات آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, ہر بات شیئر کرتی ہوں. میں کوئی پلان کے مطابق ویڈیو نہیں بناتی, پلان کے مطابق چینل نہیں چلا رہی, کسی سیاست کے مطابق جیسے اکثر یوٹیوب پر سیاست کرتے ہیں, دکھاوا کر کے چلاتے ہیں. میں سچی صاف تو میں یہ بات کہتی, میں گئی تھی اس میں میری بیٹیوں کی 3 وہ اٹھے, ٹی وی لاؤں چھوٹا سا ہو, ہم بیٹھے وہاں پر, پھر میری بیٹیوں کو میں ناشتہ دوں, اسکول کے یونیفارم دوں, وہاں جائیں پڑھ کر آئیں, اور وہ جو چھوٹا سا کچن ہو اس میں ضرورت کا ہر سامان ہو, دن کو وہ جو مانگے ان کے لیے تیار کر کے رکھوں. پھر وہ آئیں کھانا کھائیں, پھر وہ اپنے بیڈ روم میں سو جائیں, میں اپنے میں, اور پھر ہم شام کو کہیں باہر جائیں, کوئی آئس کریم وغیرہ کھا کر آئیں. اور اچھا تصور میں نے اوپر والا پورشن بھی بنایا ہے, وہ اس لیے کہ اس کا رینٹ آئے گا تو میرا اور میری بچیوں کا گزارا اچھا ہو جائے گا. اللہ پاک وسیلے بناتا ہے نا. تو یہ سب کچھ میرے تصور کا تھا. آپ لوگ پلیز ہنسیے گا نہیں, بس تصور تو تصور ہوتا ہے. کل ایک سبسکرائبر ہیں, وہ مجھے روز ہی دیکھتے ہیں, مجھے نہیں پتہ ان کی ایج کیا ہے. ایک وہ مجھے بیٹا بولتے ہیں, اور ایک نسرین نام ہے ان کا سبسکرائبر ہے, وہ مجھے بیٹا بولتی ہیں. آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ, اللہ پاک آپ کو جزا دے, آپ کی مشکلیں حل کرے. وہ سٹوری اپنی سنا رہے تھے کہ اس طرح انہوں نے اپنے ڈرائیور کی بیوی سے شادی کی, اور اس طرح وہ اس کو سہارا دیا, اور اب وہ جرمنی کے وہ سبسکرائبر ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے اگر تم خوبصورت ہو تو تمہیں بھی مطلب ایسا کچھ مل سکتا ہے. تو نہیں, مجھے نہیں کرنی تیسری شادی, نہ ہی مجھے ایسا کچھ ڈھونڈنا ہے. بس مجھے اللہ پاک سے امید ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا جینا چاہتی ہوں. مطلب میں یہ نہیں چاہتی کہ میں ایسے ہی بس سوچتے اس دنیا سے چلی جاؤں. میں اپنے بچوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, ایسے ہی تصور والا گھر ہو, ایسا ہی سب کچھ ہو, ہم ماں بیٹیاں تھوڑا سا گھومیں پھریں, کھائیں پئیں, اپنی زندگی گزاریں تھوڑا سا, بس ایسی تھوڑی سی, یہ چھوٹی سی خواہش ہے میری. تو باقی سب پوری کر رہے ہیں نا یہ خواہش. تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی میرا ہاتھ تھام لے تیسری دفعہ. مجھے یقین کریں قسم سے, مردوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. سب جھوٹے دھوکے باز مطلبی ہوتے ہیں, سب مطلبی اپنا مطلب نکالتے ہیں. مطلب نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میرے ہسبینڈ نے اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ نے اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے شادی کی تھی, اور اب شملہ اونچا کیا ہوا ہے نا. تو اسی طرح مطلب کہ
اچھا میری سبسکرائبر کہہ رہی تھی کہ آپ، میں نے اپنا نا وہ لگایا اسٹیٹس، کہتی ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے کہا نہیں ہے میں ہوں، کہتی ہیں آپ اتنی پیاری ہیں، آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خاتون ہوگی اور پھر کوئی پینڈو سی ہوگی، ان پڑھ سی، ایجٹ، تو آپ رک رک کے کیوں بولتی ہیں؟ تو میں رک رک کے اس سے بولتی ہوں کہ مجھے بات یاد نہیں رہتی، جو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہوتی ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم، دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد، میں چینل کو کریے گا سبسکرائب۔